سارم کے شب و روز سست روی سے گزر رہے تھے۔ آج وہ پھر بیچ پر آیا تھا اور رومی سے باتوں میں مصروف تھا۔ رامین کے تصور سے باتیں کرتے ہوئے وہ کب رومی بن گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ آج اس کی فلائٹ تھی، وہ 5 سال بعد پاکستان واپس جا رہا تھا۔ اسے رومی کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کی تڑپ دن بدن بڑھ رہی تھی۔ رومی، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، میرے ایک ایک دن کی تڑپ کا حساب دینا ہوگا۔ سارم انتقامی انداز میں رامین سے مخاطب تھا۔ امی، مالک مکان آدھے گھنٹے تک آ رہا ہے، اسے کرایہ دے دیجیے گا۔ رامین کندھے پر بیگ ڈالتی باہر آئی۔ اسے منع کر دو، وہ رابعہ لے گئی ہے۔ امی، مالک مکان کی کال آئی ہے، وہ آدھے گھنٹے میں آ رہا ہے۔ رامین نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آپ نے کیوں دیے؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا جب سیلری آئے گی تو دے دینا۔ رامین، رابعہ کو ضرورت تھی۔ اب تم اس طرح مت کرو، اسے کر دو منع نہ آئے، آ کر بہت بولتا ہے۔ فرح بیگم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ رامین نے روتے ہوئے موبائل نکالا اور کال ملائی۔ انکل کچھ دن رک جائیں، جیسے ہی سیلری آئے گی میں آپ کو دے دوں گی۔ رامین نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، انکل میں دے دوں گی۔ انکل میری بات تو سنیں۔ دوسری جانب موجود شخص یقیناً بہت بول رہا تھا اور رامین کو بولنے نہیں دے رہا تھا۔ رامین اسی طرح بات کرتے روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ فرح بیگم سر جھٹک کر رہ گئیں۔ انکل، میم آپ سے ملنے آئی ہیں۔ رامین ایک سوبر سی عورت کے ساتھ اندر آئی، جو بلو کلر کی ساڑی پہنے، کانوں میں ڈائمنڈ اسٹڈ پہنے، کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے پر اعتماد چال چلتی ہوئی رامین کے پیچھے ہی آفس میں آئی۔ بہت اچھا کیا بیٹا، انہیں تم نے آنے دیا۔ اگر تم انہیں یہاں آنے نہ دیتی تو یہ مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دیتی، اس کے باس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رامین بھی ہنس پڑی۔ اب میرا بیٹا اچھی سی کافی بھیجو تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ رامین کتنے اچھے سے کافی پلاتی ہے۔ جی انکل۔ رامین آفس سے نکل گئی۔ رامین کی زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی۔ اس کی سیلری بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی چادر بس اتنی ہی تھی کہ تن ڈھانپا جائے، کبھی وہ سر ڈھانپتی تو کبھی پاؤں۔ اس کی زندگی بہت خوشحال نہ سہی لیکن پرسکون ہو گئی تھی۔ سارم، اب تم بھی آفس جوائن کر لو اور اپنی لائف کو سیریس لو، سمینہ شاہ سارم کو سمجھا رہی تھی۔ جب تمہارے ڈیڈ تمہاری ایج میں تھے تو میرے ہاتھ میں تم تھے۔ سمینہ شاہ نے ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ ریلی ہاؤ سویٹ مینس، آپ کو پوتا چاہیے، سارم نے شرارت سے کہا۔ پہلے بہو چاہیے، سمینہ شاہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ بہو نے بھی آ کر پوتا ہی دینا ہے۔ باز آؤ سارم، مجھے بہو چاہیے۔ آج کے اس ایونٹ میں اپنے لیے لڑکی ڈھونڈو۔ مام، آپ کو پوتا مل جائے گا۔ علی، اسے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے سمجھاؤ۔ سمینہ، تم نے اس کو جو بات کہی ہے نا، اس کے بعد اس کو کچھ اور ہی سمجھ آئے گا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، علی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارم بھی ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ علی یہ کیا کرتا ہے، ہر بات کا الٹا مطلب۔ سمینہ شاہ پریشان ہو گئی۔ سمینہ، تمہیں اگر اسے کچھ سمجھانا تھا تو بات صرف شادی تک رکھتی۔ یہ پوتے کا شوشہ چھیڑ کر تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب کیا کرے گا یہ؟ سمینہ شاہ علی شاہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ سارم کو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایسا لگا جیسے سبزی کے ایک ٹھیلے کے پاس رامین کھڑی ہے۔ وہ گاڑی یو ٹرن لیتا وہاں پہنچا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ بابا، یہاں ایک لڑکی تھی، وہ کس طرف گئی ہے؟ سارم نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ اس طرف گئی ہے، بابا نے اشارہ کرتے ہوئے راستہ بتایا۔ سارم اندھا دھند اس طرف بھاگا جہاں وہ لڑکی جاتی نظر آ گئی۔ رامین، سارم نے بے چینی سے پکارا۔ اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا۔ سوری، مجھے لگا کہ آپ رامین ہیں۔ لڑکیوں سے بات کرنے کا یہ بہت پرانا طریقہ ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ میری بیوی رامین ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سارم کے منہ سے بے اختیار وضاحت نکلی۔ تو آپ اس کے گھر جائیں، وہ آپ کو سڑکوں پر تو نہیں ملے گی۔ اس لڑکی نے شاید یقین نہیں کیا تھا۔ سارم کا موبائل اسی وقت رنگ ہوا۔ یس ڈیڈ۔ سارم شاہ، تمہیں پاکستان آئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور تم اب تک آفس نہیں آئے۔ اتنی غیر ذمہ داری تو تم نے یو ایس میں بھی نہیں دکھائی تھی جب تم یو ایس میں اکیلے تھے، علی شاہ نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ آ جاتا ہوں ڈیڈ، سارم نے گہری سانس لی۔
جلدی پہنچو۔ ابھی؟ سارم حیران ہوا۔ جی بالکل ابھی۔ علی شاہ کال منقطع کر گئے۔ جب سے وہ کراچی شہر آیا تھا اس نے کراچی کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن رامین کہیں نہیں ملی تھی۔ انکل یہ آپ کی فائل۔ رامین نے آ کر ان کی طرف فائل بڑھائی۔ 1 گھنٹے بعد آپ کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اس کے بعد آپ کو سائٹ وزٹ کرنے جانا ہے۔ رامین مدھر سی آواز میں انہیں اسکیجول بتا رہی تھی۔ تھینک یو بیٹا۔ میٹ مائی سن مائی لائف، سارم علی شاہ۔ سارم، یہ ہے رامین، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور اچھی بچی ہے۔ اب سے یہ تمہیں اسسٹ کرے گی۔ علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ سارم علی شاہ کی بات پر چونکا اور نظر جیسے ہی رامین پر گئی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ رامین سارم کا چہرہ دیکھتے ہی زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ اسے لگا کہ آفس کی چھت اس پر گر گئی ہے اور اسے علی شاہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اینی پرابلم؟ علی شاہ نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ نہیں ڈیڈ، سارم نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ رامین کی زبان تالو سے چپک گئی۔ سارم، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ علی شاہ نے خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ علی شاہ نے سارم کی بات سمجھنی چاہی۔ مطلب آپ نے میرے لیے سلیکٹ کی ہے تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی کی ہوگی۔ سارم نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ بالکل، اس میں ایک سپارک ہے، ایک جنون ہے، بہت ایماندار اور قابل لڑکی ہے۔ تمہیں اچھا لگے گا اس کے ساتھ کام کر کے۔ علی شاہ رامین کی تعریفوں میں پل باندھنے لگے۔ اب ایسا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ سارم تم اٹینڈ کرو گے اور رامین آپ انہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے بریفنگ دیں گی۔ باقی سارم یہ فائل اسٹڈی کر لو تو تمہیں آسانی ہوگی۔ علی شاہ نے وہ فائل سارم کی طرف کھسکا دی۔ مس رامین، یہ فائل میرے آفس میں لے آئیں۔ سارم سنجیدگی اور رعب سے کہتا نکل گیا۔ رامین اپنے آفس میں آتے ہی فائل ایک طرف رکھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بے تحاشا رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں میری زندگی میں واپس آ گیا ہے؟ کاش یہ علی شاہ کا بیٹا نہ ہوتا، یا یہ ان کا بیٹا نہ ہوتا، یا پھر وہ یہاں ہوتی ہی نہ۔ اس کی زندگی کے امتحان ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جب اسے یہ لگنے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں اب سب ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ اس کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کے آفس کا انٹرکام مسلسل بج رہا تھا۔ رامین نے بالآخر اٹھا ہی لیا۔ مس رامین، کہاں رہ گئی ہیں؟ فائل لے کر میرے آفس میں فوراً آئیں۔ سارم کی اجنبی اور سرد آواز انٹرکام کے اسپیکر سے ابھری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر جمع ہونے لگے۔ پانی کا گلاس گھٹاگھٹ پیتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ گہری سانس لیتی فائل اٹھا کر اس کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس کا دروازہ ناک کر کے رامین اندر داخل ہوئی۔ رامین کو آتا دیکھ کر سارم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بالآخر اسے مل ہی گئی تھی۔ وہ تھوڑی چینج ہو گئی تھی لیکن وہ اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسکن کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، ناک میں دمکتی نوز پن پہنے وہ اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ سر پر ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سیٹ کیے وہ اس کے روبرو تھی۔ شاید وہ دوپٹہ پبلک پیلس میں لینے کی عادی تھی۔ سر، یہ فائل۔ رامین نے اس کی طرف فائل بڑھائی۔ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سارم نے فائل ایک طرف رکھ دی اور آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انکل کا سنا بہت افسوس ہوا۔ سارم اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ تم پریشان ہو گئی ہوگی کہ کہاں چلا گیا ہوں۔ میں US چلا گیا تھا MBA کے لیے اور پھر وہاں کا آفس دیکھنے لگا۔ اینڈ ناؤ تمہارے سامنے۔ سارم نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ کیا ہوا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مجھے ڈائیورس چاہیے۔ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، رامین نے خود کو کہتے سنا۔ رامین کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر سارم نے بے یقینی سے دیکھا۔ پھر اس کے تاثرات پتھریلے ہو گئے۔ ناممکن، سارم نے کھردرے لہجے میں کہا۔ سارم، مس رامین، مجھے آفس ٹائمنگ میں پرسنل گفتگو نہیں پسند۔ ناؤ لیو پلیز میری بات۔ رامین کی آنکھوں سے دو موتی پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آئے۔ آؤٹ، سارم دھاڑا۔ رامین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی سارم نے ہاتھ مار کر ساری فائل زمین پر پھینک دی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے سارم کی میٹنگ بہت اچھی رہی تھی۔ علی شاہ نے سارم کو بہت سراہا تھا۔ رامین اس کے بعد اس کے آفس نہیں آئی تھی اور نہ ہی سارم نے اسے بلایا تھا۔ اس نے خود ہی فائل اسٹڈی کر کے میٹنگ اٹینڈ کر لی تھی۔ اس دوران اس نے کسی ورکر کے ہاتھ رامین کو کام دیکھ کر مصروف رکھا تھا۔ اب وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے آفس میں آیا تھا۔ آفس کا دروازہ ناک کر کے رامین اندر آئی۔ سر، یہ فائل چیک کر لیں۔
3 پیس سوٹ پہنے وہ پہلے کی طرح ہی وجاہت کا شکار معلوم ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ازلی ذہانت لیے پر اعتماد انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ دوپہر جیسا والہانہ پن اور اپنائیت مفقود تھی۔ آنکھوں میں نفرت کی آگ لیے جلا کر بھسم کرنے کی خواہش لیے آخری ملاقات جیسا صارم رامین کو یاد آیا۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ رامین اس کو اپنی طرف آتا دے کر وہاں سے بھاگنے کے پر تولنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، صارم نے اسے دروازے کے پاس سے جا لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ رامین کے ہاتھ میں موجود فائلز ادھر ادھر بکھر گئی اور وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ آ لگی۔ اتنی جلدی کیا ہے بھاگنے کی؟ پہلے مل تو لو اپنے شوہر سے۔ صارم نے اس کی مزاحمت کا رتی برابر اثر نہ لیا اور اسے دیوار سے دھکا دیتے ہوئے لگایا۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر گر گیا۔ رامین کی چیخ نکل گئی۔ 5 سال 7 ماہ 14 دن 12 گھنٹے اور 25 منٹ، ان میں تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ تمہاری امی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، تمہیں تب بھی اپنا پہلا شوہر یاد نہیں آیا؟ رامین کا دوپٹہ صارم سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں نیچے ہی گر گیا۔ کیوں رومے؟ صارم اس کے بہت قریب ہوا۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا، صارم نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ رامین نے خوف سے اس کے ہاتھ جھٹکنے چاہے، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ تمہاری یاد کے بغیر نہیں گزرا۔ میں نے تمہاری خوشبو کو بھی بہت مس کیا۔ صارم اس کی گردن میں منہ چھپائے بول رہا تھا۔ رامین کا وجود پوری طرح کانپ رہا تھا۔ صارم پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم مجھے خواب میں بھی بھولنے کی غلطی مت کرنا، اور تم تو جاگتی آنکھوں میں یہ غلطی کر گئی۔ سزا تو بنتی ہے نا؟ وہ اس کی بیوٹی بون پر جھکا اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ صارم نہیں پلیز۔ رامین بری طرح رونے لگی اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ذرا لوز ہوتی، صارم اس پر اپنی پکڑ مزید مضبوط کر دیتا۔ صارم نہیں پلیز، یہ ظلم مت کرو۔ یہ ظلم تم نے اپنے ساتھ خود کا خود کیا ہے۔ میرا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور تم بھاگ نکلی۔ تمہیں لگتا ہے اپنا گھر چھوڑ دینے سے، یونیورسٹی چھوڑ دینے سے، نمبر بدل لینے سے صارم شاہ سے بچ نکلو گی؟ بہت بڑی بھول تھی تمہاری۔ نہیں صارم پلیز مجھے معاف کر دو، رامین نے روتے ہوئے فریاد کی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ویسے بھی آفس مکمل خالی تھا، کس نے آنا تھا؟ اور وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا، اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر صارم نے اس کو پکڑا نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہوتی۔ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ صارم کا پھر بھی اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ رامین کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی، وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ صارم نے اس کے گرد حصار مزید تنگ کیا۔ بالآخر صارم شاہ نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشی۔ وہ اس کی گرفت میں ہی اس کے کندھے پر سر گرا گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ صارم شاہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تڑپا تھا اس کے لیے، اور اس پر اس کی یہ ڈیمانڈ صارم شاہ کے سوئے تیش کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ اس پر شام تک کا انتظار ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر محسوس ہوا تھا۔ اس کی تڑپ کا یہ جواب جو اس کے تیش کو وبال بنا گئی، اب اس کو سزا دینی تو بنتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ رامین کو زمین پر دھکا دے گیا۔ چلی جاؤ رامین، اس سے پہلے کہ میرا تمہیں بھیجنے کا ارادہ بدل جائے۔ رامین پھولتی سانسوں سے ہانپتی کانپتی زمین سے دوپٹہ اٹھاتی باہر بھاگ گئی۔ صارم خود کو کمپوز کرتا ہوا اپنے آفس سے نکلا۔ لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ایک کیبن سے موبائل کی رنگ ٹون کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کیبن کی طرف بڑھا، یہ رامین کا کیبن تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا جو بند ہو چکا تھا۔ کال دوبارہ آنے لگی، کسی رانی کی کال تھی۔ صارم نے کال کاٹ دی اور اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کیا اور موبائل پاکٹ میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ رامین حواس باختہ سی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اب تک صارم کے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ رامین کب سے کال کر رہی ہوں، پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ رانیہ نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں چلا، رامین جیسے خیال سے چونکی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ رانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے دل گھبرا رہا ہے، رامین نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایکسیڈنٹ؟ تم ٹھیک ہو؟ رانیہ پریشان ہو گئی۔ ہاں، میرا نہیں، بائک کا، رامین نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ رامین نے موبائل بیگ سے نکالنے کے لیے بیگ میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا، موبائل نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ موبائل کہاں گیا؟ رامین نے پریشانی سے موبائل دیکھا۔ بیگ میں ہی ہوگا، تم ٹھیک سے دیکھو، رانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ تم کب کال کر رہی تھی؟ رامین نے روتے ہوئے پوچھا۔ کافی دیر سے، مصیبتوں نے ایک بار پھر اس کا دروازہ دیکھ لیا تھا، پہلے صارم شاہ کی واپسی اور اب یہ موبائل۔ رامین چہرہ ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ رانیہ رامین کے آنسو دیکھ کر اس کے نمبر پر مسلسل کالز کر رہی تھی جو ابھی بھی آن تھا، لیکن جواب ندارد۔ 25ویں کال پر صارم عاجز آ گیا۔
کیا ہے؟ کون؟ کال تو تم نے کی ہے۔ رامین کا نمبر آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ تم کون ہو رانی؟ آپ کو میرا نام پتہ ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے بے وقوف نمبر سیو تھا۔ رامین سے کہو کل اس کا موبائل اسے مل جائے گا، اور اب دوبارہ تنگ نہ کرنا۔ آپ ہیں کون؟ رامین جانتی ہے مجھے، اس سے پوچھو۔ آپ نام بتائیں گے تو پوچھوں گی۔ سارم نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ کسی آدمی کے پاس ہے تمہارا فون، کہہ رہا ہے کل دے گا، بددماغ خڑوس۔ یہ ہے کون؟ کہہ رہا تھا تم جانتی ہو۔ رانی نام تو پوچھتی۔ اس سڑو نے نہیں بتایا تو کیا کرتی؟ مجھے تو میں پوچھوں۔ رہنے دو رامین، بہت بدلحاظ ہے، کہہ رہا تھا اب تک مت کرنا۔ رامین کو کلک کیا، اسے اب کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اگلی صبح رامین سارم کے آفس میں موجود تھی۔ سر یہ رامین سے اس سے آگے کچھ بولا نہیں گیا، کیونکہ سارم کے متوقع ری ایکشن کو سوچتے اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ کیا ہے؟ سارم نے بغیر پکڑے انتہائی کھردرے لہجے میں پوچھا۔ ریزینیشن لیٹر، رامین نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ سارم نے غصے سے وہ لیٹر کھینچ کر اس لمحے کئی حصوں میں تقسیم کرتے ڈسٹ بن کی نظر کر دیے۔ رامین بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ پہلی بات، اس کمپنی کا رول ہے کہ جاب چھوڑنے سے 1 مہینہ پہلے بتانا ہوتا ہے ورنہ پینلٹی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ رامین خالد، یہ جاب تمہاری نہیں تمہاری فیملی کی ضرورت ہے، کیوں ان کے پیٹوں پر لات مار رہی ہو؟ تیسری بات، مائی ہنی وائف۔ سارم اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم اس کے قریب آیا۔ رامین نے خوف سے 2 قدم پیچھے کو لیے۔ کل سے یہ تم مجھے کیوں سرپرائز دے رہی ہو؟ کبھی اپنی موجودگی سے، کبھی ڈائیورس کی ڈیمانڈ، کبھی یہ اسٹوپڈ سا ریزینیشن۔ سارم نے اس کا تمسخر اڑایا۔ کچھ میری طرف سے بھی تو بنتا ہے نا۔ سارم نے اس کے بازو کو مروڑ کر اسے دیوار سے دھکا دیا۔ رامین کی چیخ نکلی، جو سارم کے مضبوط ہاتھ کے نیچے ہی دب گئی۔ رامین نے اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ سارم نے اس کا دوپٹہ پیچھے کھسکا کر اس کے کندھے پر زور سے بائٹ کیا۔ رامین کی سسکی نکلی۔ یہ تمہاری سزا ہے، کیوں میرے قہر کو آواز دیتی ہو؟ پھر اس کی گردن پر، یہ اچھی صبح کے آغاز کے لیے، سارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی ایپیسوڈ شام میں۔ سارم اس کے کان کی لو پر جھکا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب چلتی نظر آؤ ورنہ کہیں میرا موڈ نہ بدل جائے، سارم نے معنی خیزی سے کہا۔ رامین وہاں سے بھاگنے لگی۔ رکو، رامین دروازے کے پاس جا کر پلٹی۔ سارم پلیز مجھے جانے دو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں روکنے کا۔ یہ لو اور چلتی نظر آؤ، سارم نے حقارت سے کہا۔ رامین شرمندگی سے موبائل اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ رامین اپنے کیبن میں آتے ہی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ رامین کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے گہری سانس بھرتے کال اٹھائی۔ کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہی ہوں؟ فرح بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ بتائیں کیوں کال کر رہی تھی؟ رامین نے بجھے دل سے کہا۔ رابعہ آئی ہوئی ہے، آتے ہوئے سموسے اور جلیبیاں لے آنا۔ شام میں اس کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں تو ان کے ڈنر کے لیے چاول اور چکن لے آنا۔ رابعہ بریانی کی فرمائش کر رہی ہے، اور آئس کریم بھی لے آنا، حسن شوق سے کھاتا ہے۔ فرح بیگم نے اسے سب کے شوق کی لمبی لسٹ سنائی۔ امی اتنا کچھ؟ ابھی سیلری تو آ لینے دیں، میں کیسے کروں گی؟ رامین پریشان ہوئی۔ کیا رامین؟ انہوں نے کہا ہے کھانا کھانے کا، تو میں کیا کہہ سکتی تھی؟ رابعہ جو اپنی ماں کے ہاتھ سے فون لے چکی تھی کسی نئی فرمائش کے لیے، رامین کی بات سن کر ناراضگی سے کہنے لگی۔ رابعہ ناراض مت ہو، میں کیا کروں، ابھی سیلری نہیں ملی اور وہ لوگ ڈنر کی ضد لگا کر بھی بیٹھ گئے ہیں۔ رامین نے بھیگی آواز سے کہا۔ اچھا رامین، مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، رابعہ نے اس کی کسی بات کا اثر لیے بغیر کہا۔ رابعہ میرے پاس آج بالکل پیسے نہیں ہیں، میں تو خود آج آفس پیدل آئی ہوں اور واپس بھی پیدل ہی آؤں گی، رامین نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ رامین میں بھی مجبور ہوں، پاپا تھے تو مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ رابعہ روتے ہوئے کال کاٹ گئی۔ رامین کال کاٹ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ جاب اس کی نہیں اس کی فیملی کی نیڈ تھی، جو سیلری آنے سے پہلے ہی خرچوں کی لمبی لسٹ پکڑا دیتے تھے۔ سارم جو میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، رامین کی آواز پر رک کر سننے لگا۔ کال کے دوسری طرف کیا کہا جا رہا تھا اسے یہ تو نہیں پتہ چلا، لیکن رامین کے آنسوؤں سے بھرے جملوں نے اس کے دل پر وار ضرور کیا تھا۔
کال کے اختتام پر رامین کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیز تیز قدم چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رامین کانفرنس روم سے نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی سوچوں کا تسلسل بار بار گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ گھر والے تو لسٹ لکھوا چکے تھے، اب اسے پورا کیسے کرنا تھا، رامین کو یہ فکر ستا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطہ رامین اوپر آتے اویس سے بری طرح ٹکرائی۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ اگر اویس بر وقت رامین کو ہاتھ نہ دیتا تو رامین لڑکتی ہوئی نیچے آ جاتی۔ رامین تم ٹھیک ہو؟ اویس فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ رامین کو اس کا یہ بے تکلف انداز پسند نہ آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے نکل رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سارم نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ سر وہ ہم کانفرنس روم سے آ رہے ہیں، کسی دوسری اسٹاف ممبر نے کہا۔ ہو گئی نا کانفرنس؟ اب کیا یہی کھڑے رہنا ہے؟ سب جائیں اپنے کیبنس میں اینڈ کمپلیٹ یور ورک۔ سارم نے غصیلے انداز میں سب کو جھاڑ دیا۔ اینڈ یو مس رامین، کہاں ہے راز انٹرپرائز کی فائل؟ رامین جو اپنے کیبن کی چیئر پر بیٹھ رہی تھی، سارم کی دھاڑ پر لرز کر رہ گئی۔ سر پرنٹ آؤٹ رہ گیا ہے، رامین نے من مناتے ہوئے کہا۔ تو وہ میں نکالوں گا، فائل اگلے 15 منٹ میں میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے، سارم نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رامین تو گئی، اب تیری کمبختی آئے گی، اس کے برابر کے کیبن میں بیٹھی سعدیہ نے ڈراتے ہوئے کہا۔ رامین جلدی جلدی پرنٹ آؤٹ نکالنے لگی۔ اس کے 15 منٹ کا مطلب 14 منٹ تو ہو سکتا تھا، لیکن 16 منٹ نہیں۔ سر یہ فائل، رامین 10 منٹ میں اس کے سامنے تھی۔ سارم نے فائل لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ میں تمہارے کام سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، میں تمہارا کیبن چینج کر رہا ہوں۔ فی الحال یہاں بیٹھ کر کام کرو۔ سارم نے اسے ایک نئی فائل کا کام دیتے ہوئے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا۔ رامین کام کرنے لگی۔ وہ رامین کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جو محویت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے اوپر سارم کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارم گہری سانس بھرتا اپنی چیئر سے اٹھا اور رامین کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ رامین کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سارم رامین پر جھٹکے سے جھکا، ایک ہاتھ رامین کے ہاتھ پر رکھا اور دوسرا رامین کے دوسری طرف سے ٹیبل پر رکھا، اس طرح کہ رامین اس کے حصار میں تھی۔ رامین نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، سارم نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سارم کے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی، ایسی کہ ٹھنڈک کے باوجود اسے پسینہ آنے لگا۔ میرا ہاتھ لگانا تمہیں بہت کھلتا ہے؟ سارم نہیں، پلیز نہیں، یہ ظلم مت کرو۔ اویس کے ساتھ کس خوشی میں ٹکرائی تھی، میں نے سہارا دیا تو پوری یونی میں ذلیل کر دیا، اور اس کو اپنے حال بتانے لگی، جبکہ یہ تمہیں دیکھ کر ٹکرایا تھا۔ آج کیوں نہیں اسے پورے آفس میں ذلیل کیا؟ کیوں ایک نہیں جڑی؟ کیسے کیٹیگرائز کیا اسے اور مجھے، جبکہ تمہیں چھونے کا پورا حق موجود ہے میرے پاس؟ سارم ایک ایک لفظ چباتا اس کے کان میں غرا رہا تھا۔ رامین جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ وہ ہل بھی نہ سکی۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ تمہارے غصے سے یہ سبق لیا ہے کہ خاموشی سے نکل جاؤ، مڑ کر دیکھنے پر پتھر کے بن جاؤ گے۔ سارم لیپ ٹاپ پر جھکا، پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ سارم سیدھا ہوتا ایک رسیلی نظر اس پر ڈالتا واپس اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ رامین بظاہر اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رامین گھر کے لیے نکل رہی تھی، اپنا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی، جب اسے بیگ میں ایک انویلپ پڑا نظر آیا۔ رامین نے نکال کر دیکھا، اس میں پیسے پڑے تھے۔ رامین نے سارم کے آفس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے پر نگاہیں پھیر گیا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کتنی بے بس اور مجبور ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلی۔ وہ غائب دماغی سے چلنے لگی۔ میں سارم شاہ کو اپنی مجبوری سے نہیں کھیلنے دوں گی، رامین نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ اپنے علاقے میں آ کر وہ کریانہ اسٹور سے سامان لینے لگی۔ وہ سامان لے کر پلٹی تو اس نے بلا ارادہ ہی ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، تو اپنے عین سامنے سارم کی گاڑی دیکھ کر رامین ٹھٹک گئی۔ او گاڈ، اسے اس کے گھر کا نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ وہ گہری سانس لیتی آگے بڑھ گئی۔ وہ مختلف جگہوں پر رک کر سامان لینے لگے۔ اس دوران وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی تو اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اب رامین نے ایک گھر کے باہر رک کر دروازہ بجایا۔ سارم کی گاڑی باہر روڈ پر کھڑی تھی۔ وہ رامین کو گلی میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ یہ گلی تنگ تھی، اس میں سارم کی مرسیڈیز نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ یہ گلی بند تھی۔ دروازہ کھولنے پر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی باہر آئی۔ شاید وہ رانی تھی، رامین کی چھوٹی بہن۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے رامین سے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ رامین بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گھر میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے رامین نے گردن نکال کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب بھی وہیں تھا۔ رامین سٹ پٹا کر دروازہ بند کر گئی۔
سارم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے تو رامین خالد صرف شو کرتی تھی کہ اسے سارم شاہ کی موجودگی سے کوئی غرض نہیں، جبکہ وہ رامین کے دل و دماغ میں موجود تھا۔ سارم نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ رامین کا گھر نسبتاً غریب علاقے میں تھا، پچھلا گھر نسبتاً بہتر علاقے میں تھا۔ یقیناً رامین وہ گھر افورڈ نہیں کر سکی تھی۔ سارم کا دل خراب ہونے لگا۔ سارم کوٹ ہاتھ میں ڈالے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا پہلا سامنا سمینہ شاہ سے ہوا تھا۔ کیسا رہا دن؟ سمینہ شاہ نے محبت سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ ٹھیک رہا، بہت تھک گیا ہوں۔ سارم نے محبت سے اپنی ماں کو ساتھ لگایا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سمینہ شاہ نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، صرف کافی بھجوا دیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سارم بیزاری سے کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سارم یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے یہ بیزاری رامین کے حالات دیکھنے پر تھی یا رامین کا سارم سے دور بھاگنے کی کوشش پر تھی۔ سارم یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ آج تو اس کے پاس پیسے تھے تو وہ پیدل گھر کیوں گئی تھی؟ بے وقوف، سڑک پر بدحوا سے چل رہی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس کا سارم سے دور جانا سارم کی ایگو کو ہرٹ کرتا تھا اور اس کے تیش کو ہوا دیتا تھا۔ سارم نے غصے سے واز اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ امی، جو پاپا نے میرے لیے چوڑیاں بنوائی تھیں مجھے وہ دے دے، رامین نے عام سے لہجے میں کہا۔ کون سی چوڑیاں؟ فرح بیگم نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ امی، جو پاپا نے میری شادی کے لیے بنوائی تھیں۔ رامین کو کھٹکا ہوا۔ وہ نہیں ہیں، کیا کرنا تھا ان کا؟ فرح بیگم نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ امی پلیز دے دیں، مجھے بیچنی ہے، رانی کی ایڈمیشن فیس دینی ہے۔ میں اپنی ہی تو مانگ رہی ہوں، رامین نے منت کی۔ نہیں ہے تو کہاں سے لاؤں؟ رابعہ کو ضرورت تھی تو میں نے اسے دے دی، فرح بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا۔ رامین کی آنکھیں برسنے لگی۔ امی، آپ کو رابعہ کے آگے کچھ اور نظر کیوں نہیں آیا؟ رامین نے روتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ اسے ضرورت تھی، تم تو اسے کچھ دیتی نہیں ہو، تمہارے پاپا کے بعد وہ اکیلی ہو گئی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ پاپا کے بعد جو آپ نے مجھ پر اخراجات کا پہاڑ توڑا ہے نا، اس کا میں کیا کروں گی؟ مجھے رانی کا ایڈمیشن کروانا ہے۔ تو یہ نہ پڑھے؟ فرح بیگم چڑ گئیں۔ امی، میں نہیں پڑھوں گی تو اس کو کیسے سپورٹ کروں گی؟ خود اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے، ہم کب تک اس کو تنہا اس جنگ میں چھوڑیں گے؟ آپ کو میرا پاپا کا خواب نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پاپا کے بعد ہم بھی تو اکیلے ہو گئے ہیں، اور سب سے زیادہ رامین اکیلی ہے۔ امی، خدا کے لیے رانی کا کچھ بھی مت بیچیے گا، میں اس کا اتنا کچھ نہیں کر پاؤں گی، رامین نے روتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ فرح بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رامین روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔